بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ وقال تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معزز سامعین اعظام، انسان جب اس دنیا میں اس کو وجود ملتا ہے تو پہلے ہی دن سے وہ حاجتوں کا، ضرورتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہر قدم پر وہ محتاج ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اپنے ہی جیسے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اصل محتاج اپنے مالک حقیقی اور خالق حقیقی کا محتاج ہے، جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی محتاج ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے وہ تب بھی محتاج رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے، اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، وہ تب بھی محتاج رہتا ہے۔ قبر میں جانے تک بھی اسے 4 آدمی کم از کم چاہیے جو اس کو اٹھا کر کے لے جائیں۔ لیکن کبھی کبھی دنیا والے ضرورت پوری کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں اور یہ کہنے والے لوگ ہیں کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے، ہم اس کو مٹائیں گے، آپ کی حاجت کو پورا کریں گے، وہ بھی کبھی کبھی ایسا وقت انسان پہ آتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور میدان میں خالی نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان پہ ایسا وقت بھی کبھی آتا ہے کہ سایہ بھی چھوڑ کر اس کو چلا جاتا ہے، یعنی انسان کا جو سایہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ان تمام حاجتوں میں اور ایسی پریشانی کے عالم میں انسان کے پاس واحد ایک حل ہے کہ وہ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، اسباب کی دنیا میں فیل ہوتا ہے، زیرو، بالکل اسے کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ بالکل مایوسی کی طرف اور نا امیدی کی طرف جانے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات ایک واحد راستہ ہے کہ جب اس کی چوکھٹ پر وہ اپنا سر جھکائے گا، اللہ اس کے لیے تدبیریں ہموار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اس کے دین کے لیے خالص ہو کر۔ میرا عنوان دعا کے متعلق ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس میں کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے تو نماز میں مکروہ بھی ہوتا ہے، نماز میں حرام بھی ہوتا ہے، مستحبات بھی ہوتے ہیں،
فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، نوافل بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، ایک زکوٰۃ ہے فرض جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، لیکن ایک نفلی صدقہ ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ بھی نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں جو ہے درجات ہوتے ہیں۔ تو دعا میں جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، کون سے وقت دعا کی قبولیت کے ہیں، کون لوگ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھی سے پکارو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان کو کہیے انی قریب، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھی سے اپنی حاجت طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسی طریقے سے مختلف مقامات پر قرآن کریم میں دعا کے متعلق رہنمائی کی گئی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے ہی دعا مانگیے، اسی کے دین کے لیے خالص ہو کر۔ اسی طرح سورہ مؤمن میں کہا گیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ساتھ ساتھ میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ آج اشکال رہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ دعا قبولیت نہ ہونے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے حرام خوری۔ ہم اس لفظ کو ایک محدود حد میں سمجھتے ہیں، ایک محدود دائرے میں سمجھتے ہیں کہ حرام خوری ایک خاص چیز ہے۔ نہیں، حرام خوری کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، حرام خوری کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج امت میں، معاشرے میں جو رواج ہے کہ کوئی اسکیم بتائے، اتنا پیسہ لگاؤ اور اتنا کما لو گے، چہ جائے اس کے کہ وہ راستہ حلال ہے یا حرام ہے، آدمی اس کی تحقیق نہیں کرتا، بس اس میں جو ہے کتنی تجارتیں مارکیٹ میں ایسی چل رہی ہیں جو سراسر حرام ہیں، ناجائز ہیں، مگر کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں یہ حرام کر رہا ہوں یا حلال۔ جب آپ کے اور ہمارے پیٹ میں حرام لقمے جائیں گے، کس منہ سے ہم اپنے رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ قبول کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چونکہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت کمزور ایمان ہے، دعا کرتے ہیں، ایک تو دعا کرتے نہیں ہیں، جو ہم دعا کرتے ہیں نا اسے دعا نہیں کہتے، یہ ایک فارمیلٹی ہے۔ دعا تو دعا ہوتی ہے، دعا میں اللہ کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے، اپنی پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے، پھر رونا بھی آتا ہے۔ حدیث میں آیا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکلیں بناؤ، رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکلیں بناؤ، دعا کے آداب ہیں۔ لیکن ہم جو دعا کرتے ہیں ایک فارمیلٹی ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف لو ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دھیان بازار میں ہے، ایسی اللہ کو دعا، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعا 4 قبلے ہیں، نماز کا قبلہ بیت اللہ،
اس میں ایک قبلہ ہاتھوں کا بھی بتایا ہے کہ دعا کا جو قبلہ ہے وہ ہے عرش اللہ، اللہ کا عرش۔ دعا کا جو قبلہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ آج ہماری دعاؤں کا جو اسٹائل ہے، ذرا میری طرف تھوڑا توجہ دیں، یوں دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ مسل رہے ہیں۔ ایک نارمل بندے سے آپ پوچھیں، بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے سروکار نہیں ہے۔ ایک آدمی یوں کر رہا ہو، آپ اس کو دکھا کر بتائیں بھئی یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے یا کچھ مانگنے کی حیت ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ایسے ہاتھ کرنے والے کو کہے گا کوئی کہ دعا مانگ رہا ہے؟ نہیں، آپ تو ہاتھ مل رہے ہیں۔ دعا کے آداب بتائے گئے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور ایسے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں۔ جتنی عاجزی انکساری آپ کی دعا میں ہوگی، اللہ کے یہاں اتنی ہی زیادہ قبولیت کے درجات اس کو ملیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہم میں ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ دعاؤں کے وقت جو ہے ہاتھوں کو ملنا یا چٹکانا یا اور دوسری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہونا، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسری بات، جب دعا کریں پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ درود شریف سے شروع کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہہ کر دعا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، دوسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، وہ آپ جن الفاظ میں چاہے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے بہترین جملہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد کہہ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد یا جو درود آپ جانتے ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت رکھیں۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سے مانگا جائے لو لگا کر، گڑ گڑا کر، یوں کہنا اے اللہ تو چاہے تو دے دے، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یوں کہہ کر دعا نہ کی جائے اللہم آتنی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو دے دے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے تو مانگا جائے، اس سے مانگا جائے۔ ہاں، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم ایک طریقہ دعا کا بتاتے ہیں اکثر و بیشتر، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ملے، تو آپ اللہ سے یوں کہہ کر دعا کریں، اے اللہ یہ چیز اگر میرے مقدر میں ہے تو عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ کس کے ساتھ؟ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اور اگر یہ چیز میرے مقدر میں نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما اور اس کی طلب بھی میرے دل سے نکال دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ کوئی چیز آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے، مثال کے طور پر ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے، یا ہمارا کاروبار لگ جائے، یا جو بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ یہ چیز جو میرے دماغ میں آ رہی ہے اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور اگر یہ میرے مقدر میں نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا فرما اور اس کی طلب بھی میرے دل سے نکال دے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے اور وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو تم چاہو گے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تو دیتا نہیں، نہ قبول کرتا ہے، ہر چیز انسان کو نہیں ملتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک بچہ جس کی عادت کسی سے مانگنے کی ہو، اب باپ اس کو کہے کہ بیٹا تمہیں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی ہے، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے، آپ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ اب والد صاحب بازار گئے اور چھری لے کر آئے 3-4 کسی کام کے لیے، اب بچہ کہے
مجھے تو یہ سب سے تیز دھار والی چھری چاہیے، کیا باپ اس کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ دوسری مثال سمجھیں، ایک بچہ سخت بیمار ہے، بخار کی کیفیت میں ہے، باہر کچھ آئس کریم بیچنے والا آیا ہے۔ اب بچہ کہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے، اب باپ اس کو منع کرے۔ اب بیٹا کہے کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو تم چاہو گے، جو مانگو گے میں دوں گا، اب کیوں مجھے نہیں دیتے؟ والد کہیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانگ لیتے ہیں اپنی کم عقلی، کم علمی کی بنا پر، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے ہیں، اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا تو حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ نے کوئی چیز مانگی نہیں ملی، لیکن وہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بن کر شامل ہو گئی، اس لیے دعا تو مانگنی ہی چاہیے، وہ آپ کو ملے نہ ملے، لیکن وہ چیز آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بن کر شامل ہو گئی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ لہذا یہ ایک عام اشکال ہوتا ہے عوام الناس کو کہ ہم مانگتے ہیں اور اللہ تو دیتا نہیں۔ نا امیدی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کر لے ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہن و دماغ سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو فرشتوں کے ذہن و دماغ سے ہی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو، حدیث میں فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور میں نے اس کو فقد جعلتہ محرما بینکم، تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ تھے، کلکم ضال الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت پر ہے، کلکم عار، تم سب بے لباس ہو، بس جسے میں کپڑا پہناؤں وہی لباس والا ہے، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں رزق دوں، اس لیے تم مجھ سے مانگو، رزق طلب کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں تم سب کے سب کلکم تخطئون، تم سب غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، بس مجھ سے تم مغفرت طلب کرو، فاستغفرونی استغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار احادیث میں، قرآن کی آیات میں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے لوگو مجھ سے تم دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ کتنے افراد ہیں جو تنہائی کی دعا مانگتے ہیں، نماز کا سلام پھرتے ہی وہ دعا مانگنی بھی مشکل ہوتی ہے ہم لوگوں پر، تنہائی میں کیا دعاؤں کی توفیق ہوتی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، جو آپ کی ضرورت ہو اللہ سے رکھیے، اور دل میں یہ نیت کیجئے جب اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں تدبیروں کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب میں جان ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ایسی ذات ہے جو بنا سبب کے بھی آپ کو عطا کر سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میری دکان سے مجھے نفع ہوگا، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے۔ لہذا اللہ سے جب دعا کریں تو بس پھر اسی کے ہو کر اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کے سامنے اسباب کو بھول کر اسی کی طرف، اے اللہ تو کسی سبب کا محتاج نہیں،
تو کسی ذریعے کا محتاج نہیں، تو جو چاہے نواز سکتا ہے۔ اس کے سامنے ان عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی شکلیں بنائیں، اللہ نقل پہ بھی اللہ تعالیٰ اصل کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ دعا کے کچھ بہت لمبا مضمون ہے، ابھی تو مختصر سے وقت میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، دعا کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، ذرا سی آخر کی بات سن لیں۔ خطبہ ہوتا ہے، دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں دل میں جو چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن کوئی ایک ساعت ہوتی ہے، اس کو متعین نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے جمعے کے دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اٹھیے، 2 رکعت پڑھیے، تہجد کم از کم اللہ سے اپنی ضرورت طلب کیجیے، اللہ ہی مشکل حل کرنے والے ہیں۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کی دعا اگر چاہے آپ کو قبول ہوتی ہوئی دکھے نہ دکھے، وہ کم از کم نامہ اعمال میں ثواب بن کر واپس لوٹتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کی کثرت کیجیے، کثرت سے دعا کا اہتمام کیجیے۔ ادعونی ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکاریے رو کر اور آہستہ سے۔ جب آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو، سب بالکل سو گئے ہوں، اٹھیے تنہائی میں، اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھیے اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھیے۔ وہی ہے تمام مشکلات کا حل کرنے والا، تمام بگڑیوں کا بنانے والا، تمام فسادات کو ٹھیک کرنے والا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان مضبوط کرنا ہے اور یہی ایمان کی جڑ ہے۔ یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی تکلیفوں سے گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور جب یہ ایمان کمزور ہوگا تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی پہاڑ جیسی نظر آئیں گی۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب